مناظرے کے حنیف قریشی صاحب نے خود کچھ جیکٹ پہن کے آنی ہے. اس کا نام مرزا مفرور بیگ ہونا چاہیے اور 10 لاکھ روپیہ مزید انعام ہے, یعنی 20 لاکھ روپیہ انعام ہے. انجینئر صاحب اللہ کے فضل و کرم سے اتنے بزدل ہیں کہ انجینئر صاحب کو آپ نے آج تک مسجد میں جمعہ پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا. اس کو ایک دفعہ اس کی بل سے باہر نکال کے آپ فیصلہ کر چلیں. میں کہتا ہوں ایک اسی اب آپ کا دل کرے مجھے لے جائیں, لیکن ظاہر ہے آپ نے گرفتار کروا کے چھوڑنا. انشاءاللہ گرفتار ہوگا, یا یہ گرفتار ہوگا یا ملک سے فرار ہوگا. پر اس کے اوپر آپ کو پتا ہے توہین رسالت کے مقدمات کے لیے جو بندہ اپنے گھر سے باہر نکلنے سے عاجز اور قاصر ہے اور برقعے پہن کے عدالتوں سے فرار ہوتا ہے آپ کو. اچھا یہ بھی بات بتاؤں, یہ گیدڑ ببکی ہیں, یہ ایک ایسا بے وقوف آدمی ہے. آج سے 2-3 سال پہلے جب ہم نے اس کا یعنی احتساب کرنے شروع کیا, یہ ہمیں بھی دھمکیاں اس نے یعنی ویڈیو ریکارڈنگ کے اوپر میں کیمے والی مشین سے نکال دیتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں. یہ گیدڑ ببکیاں ہیں. انجینئر صاحب کی 2 اچھی باتیں کوئی بتا دیں. مجھے تو انجینئر صاحب میں بظاہر کوئی اچھی بات نظر نہیں آتی. یہ کذاب ہے, دجال ہے, یہ جاہل اور گمراہ انسان. نہیں تو پوری عالم اسلام جائیں گے وہاں پر, ان کو نکالیں گے, آگے دروازہ بند ملے گا. آگے دروازہ بند ملے گا. السلام علیکم جی, میں ہوں سید باسط علی. میرے ساتھ موجود ہیں علامہ ہشام الہی صاحب, جو کسی تعارف کے محتاج نہیں. اگر میں تعارف کراؤں گا تو وہ ٹائم آپ کو ویسے جانا ہے کیونکہ ان کو سب جانتے ہیں. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 26 نومبر کو ایک بڑا یہ سمجھ لیں کہ مباحثہ یا مکالمہ ہونے والا ہے انجینئر علی مرزا کا اور حنیف قریشی صاحب کا. کہہ تو یہی رہیں, لیکن ہوگا یا نہیں ہوگا اس کے متعلق سب سے پہلے علامہ صاحب کا موقف جانتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں, یہ ہونا چاہیے یا کیا چیز ہے ساری. السلام علیکم جی علامہ صاحب, کیسے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے وقت دیا, ہم تو آپ کو سنتے رہتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ انجینئر علی مرزا نام تو سنا ہوگا. بڑی اچھی طرح سنا ہوا ہے, واقف بھی ہیں. اور آپ نے جو دباچے کے اندر بات کی ہے کہ 26 نومبر کو آمنے سامنے ایک مکالمہ یا مناظرہ ہوگا, تو آج میری بات بھی یاد رکھ لیں. وہ بھی اپنی بڑی کرامات بیان کرتا ہے, میری بھی کرامت لکھ لیں. مرزا مر تو سکتا ہے, کسی عالم دین کے سامنے بیٹھ نہیں سکتا. وجہ اب آپ خود بتائیں اس کی کیا وجہ ہے. اینکرز کے سامنے بیٹھ جاتا ہے, جی یوٹیوبرز کے سامنے بیٹھ جاتا ہے, کسی عالم دین کے سامنے کیوں نہیں بیٹھتا. آپ اس سے پوچھیں, میں نے تو اس کو یہ بڑے عرصہ پہلے اس کا نام سجسٹ کیا تھا کہ اس کا نام مرزا مفرور بیگ ہونا چاہیے. وہ مناظرے سے فرار ہے, مکالمے سے فرار ہے. اچھا جو بندہ مناظرے اور مکالمے سے فرار ہو, قرآن و حدیث میں اس کا ایک لاہ عمل موجود ہے, وہ کیا ہے عبدالباسط بھائی؟ مباہلہ. وہ مباہلے سے بھی فرار ہے. جب اس کو مباہلے کا چیلنج کیا, قرآن حدیث میں یہ ہے. ہاں مباہلے کی آیت قرآن پاک میں مباہلے کی آیت مباہلہ حدیث مباہلہ موجود ہے. جب اس کو یہ کہا کہ ٹھیک ہے اگر تم مکالمے یا مناظرے کے لیے ہمارے کسی عالم دین کے سامنے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تو ہم مباہلہ کر لیتے ہیں, تو اس نے جواب میں کہا جی مباہلہ تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتا تھا, وہاں تک محدود تھا. یعنی یہ اپنے لیے صرف کوئی نہ کوئی پوائنٹ ڈھونڈتا ہے بھاگنے کے لیے. جس طرح مفتی طارق مسعود صاحب نے اس کے گھر کے اوپر چھاپا مار کارروائی کی ہے نا, آپ کو یاد ہوگا, اس نے کہا تھا قیامت تو آ سکتی ہے, مفتی طارق مسعود کے پاس ٹائم ہے قیامت تک کے لیے. میرے بڑے اچھے دوست ہیں, جب وہ ادھر گئے اس نے دروازہ تک نہیں کھولا. یہ اس کی میزبانی ہے, یہ اس کا عدل ہے, یہ اس کا انصاف ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں اخلاقی طور پہ بھی یہ دیوالی ہے. اچھا آپ کو پہ بھی یہ دیوالی ہے, یعنی عقلی طور کے اوپر بھی. اور یہ اس نے کوئی نہ کوئی ایک لکونہ رکھا ہوتا ہے, میں نے نہیں بیٹھنا. یہ اپنے بل سے یہ چوہا باہر نہیں آ سکتا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ دین کا آپ بھی پیغام دیتے ہیں, آپ کو بھی جانی خطرے تو ہوتے ہوں گے, کبھی تو ہوئے ہوں گے. جانی خطرات تو ظاہر ہے دین کی تبلیغ کرنے والوں کو بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جانی مسئلہ اس لیے میں باہر نہیں نکلتا. تو جانی خطرات میرے لیے تو تھریٹ لیٹر جو ہیں ایجنسیوں نے بھی جاری کیے ہوئے ہیں. تو اللہ کے فضل و کرم سے ہر روز آپ دیکھتے ہیں کہ ہم معاشرے کے اندر لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد کے اندر لوگوں کو ایڈریس کرتے ہیں, جلسوں میں جاتے ہیں. تو یہ تو بالکل ہی عذر ہے, ایک ایسا عذر ہے جو آپ کو یہ بتاؤں, مجھے ایک بات بتائیں, دیکھا آپ نے خود ہی بتا دیا کہ اس نے کوئی نہ کوئی عذر گڑا ہوا ہے. یہ عذر ایسا ہے کہ جس کو کوئی ذی شعور بندہ نہیں مان سکتا کہ جان کا خطرہ ہے. تو میں مناظرے کے حنیف قریشی صاحب نے خود کچھ جیکٹ پہن کے آنی ہے. حنیف قریشی صاحب اگرچہ وہ میرے مسلک کے نمائندہ نہیں ہیں, لیکن یہ ان کے سامنے بھی نہیں بیٹھ سکتا. آپ اس وقت حنیف قریشی صاحب کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ جائیں اور وہ بالکل اس سے میں کہتا ہوں یہ کسی عالم دین کے سامنے ایک دفعہ بیٹھے, دروازہ کھولے, لوگوں کو اس کی علمی استعداد, اس کی صلاحیت کا پتہ لگے. میرا تو یہ دعویٰ تھا, میرے بھائی ہیں ابو یحییٰ نور پوری صاحب ہمارے مسلک کے نمائندہ ہیں, انہوں نے چیلنج کیا تھا کہ یہ ان کے سامنے قرآن پاک اوپر سے دیکھ کے پڑھ دے. تو میں نے یہ چیلنج دہرایا, تو اس نے ایک ویڈیو بنا, شام صاحب نے مجھے چیلنج کیا تھا, میں اینکر کے سامنے پڑھا, اور بھائی تو نے قرآن ہمارے سامنے پڑھنا ہے, جہاں سے ہم نے کہنا وہاں سے اوپر دیکھ کے
آج بھی وہ چیلنج موجود ہے. 10 لاکھ روپیہ انعام ہے ابو یحییٰ نورپور. اچھا میں آپ کی 10 لاکھ روپے انعام ہے, یہ ان کی مرضی سے قرآن پڑھتے ہیں جی. آپ کی وساطت سے پھر چیلنج دیتا ہوں. 10 لاکھ روپے آپ کو نقد انعام ہے صرف ابو یحییٰ صاحب کے سامنے بٹھانے کا, اور 10 لاکھ روپیہ مزید انعام ہے, یعنی 20 لاکھ روپیہ انعام ہے جہاں سے وہ کہ قرآن پڑھ کے دکھا دیں اوپر سے دیکھ کر. اتنے پیسے آپ دے دیں گے تاکہ لوگوں کو اس کی علمی استعداد کا, اس کی, یہ امام کعبہ کی غلطیاں نکالتا ہے قرات کی. یہ کہتا ہے امام کعبہ نے آج تک یہ جو آئین ہے یہ صحیح طریقے سے نہیں نکالا جو میں نکالتا ہوں. اور عجیب و غریب قرآن میں واضح آیات ہیں کہ جو شخص غرور کرے اس کو اللہ پسند نہیں کرتا, اور جو اپنے بارے میں اپنی بڑائی پہ فخر کرے اسے خدا پسند نہیں کرتا. بے شک یہ تو آیات موجود ہیں. ولا تمشی فی الارض مرحا, بلکہ اکڑ کے, تکبر کے ساتھ, غرور کے ساتھ. یہ اللہ رب العزت کی چادر ہے یہ. اچھا تکبر انسان کو کسی نہ کسی چیز کا ہوتا ہے. تیرے پاس علم نہیں ہے اور اس کو تکبر ہے علم کا. نہیں, ان کے پاس دیکھیں کچھ تو ہے. مجھے یہ بتائیں کہ یوٹیوب پہ 2 ملین سے اوپر کیسے ہو گئے سبسکرائبر؟ ہاں یہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ ان کے پاس ایک فن ہے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کو. انہوں نے بڑی اچھی طریقے سے جھونکی ہے. ظاہر ہے کہ لوگوں کو بے وقوف بنانا. دیکھیں جن لوگوں کو ابتدائی معلومات نہ ہوں, ابتدائی معلومات دین کی, اچھا آپ حیران رہ جائیں گے اس طرح کی فاش غلطی ہیں عربی گرامر کی کہ آپ حیران رہ جائیں گے. وہ کہتا ہے اخوان المسلمین کہنا غلط ہے, اخوان المسلمون ہونا چاہیے. اب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ جو اس نے بات کی ہے یہ عربی گرامر کی پہلی کلاس کا جو شخص ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ مرکب اضافی مضاف الیہ ہے, اس کو نہیں علم. لیکن یعنی یہ اپنی طرف سے باتیں کرتا جائے گا, اور افاقہ جو ہے وہ عربی یعنی آپ کو بھی اور آپ کے بھائی کو بھی بڑی سخت الفاظ انجینئر صاحب بول چکے ہیں. آپ نے بھی بدلے میں بڑے سخت الفاظ بولے ہیں, یعنی کہ دجال, کذاب. کیا اس کو دجال, کذاب اس طرح کے الفاظ انجینئر صاحب کو کہنے چاہیے؟ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, جس طرح کے الفاظ یہ بولتا ہے ہم تو اس کا شعر شیر بھی نہیں بول سکتے, ایک خاص حد تک ہی. لاہور کے 2 بھائی وہ بڑا ہے, وہ جو وہ کہتا ہے وہ ہمارے لیے اس لیے اعزاز کی بات ہے کہ اس کی زبان کے شر سے اگر صحابہ نہیں بچے تو ہماری کیا حیثیت ہے. لیکن اس کے بدلے میں دجال کہنا یا کذاب کہنا اس لیے ہے کہ جھوٹ بولتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں مبالغے کے سیگے جھوٹے مدعی نبوت کے بارے میں بولے ہیں, دجال اور کذاب. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو رحمت للعالمین کہا جاتا ہے انہوں نے مدعی نبوتوں کے بارے میں یہ الفاظ کیے ہیں. تو جو بندہ قرآن کے بارے میں جھوٹ بولے, حدیث کے بارے میں جھوٹ بولے, حتیٰ کہ اس نے عبد الباسط بھائی عجیب و غریب جملے ہیں اب میرے دماغ میں آنا شروع ہو گئے ہیں, آپ حیران رہ جائیں گے. قرآن پاک آپ جو آج کل پڑھ رہے ہیں نا وہ ایسے ہے جیسے فرینچ میں گالیاں سن رہے ہیں, اور قرآن پاک کو بغیر ترجمہ پڑھنا ایسے ہے, اس کا یہ قول ہے. اور اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ قرآن پاک کو بغیر ترجمہ پڑھنا ایسے ہے جیسے فرینچ میں گالیاں نکالنا. اب ایمانداری سے مجھے استغفر اللہ, عربی تو وہ پڑھنے, ایک لفظ پڑھنے کی نیکیاں. اب آپ مجھے بتائیں, آپ دیکھیں دین کے عالم دین نے لکھا, آپ کو یہ حدیث پتہ ہے نا کہ ایک حرف پڑھنے کی کتنی نیکیاں ہیں؟ 10. اور الف لام میم کی 30 نیکیاں. الف لام میم کا ترجمہ کسی کو آتا ہے نہیں. اصل میں یہ تبلیغ یہ کر رہا تھا کہ قرآن پاک یہ بڑی بات انہوں نے کی ہے. دیکھیں کہ جیسے فرینچ میں انہوں نے کہا, لیکن الف لام میم کا ترجمہ کسی کو, مجھے تو نہیں آتا, کسی کو نہیں آتا, پھر بھی اس کا 30 نیکی ہیں اس کی. بغیر ترجمہ پڑھنا ایسے ہے جیسے فرینچ میں گالیاں نکالنا, تو بغیر ترجمے کی 30 نیکی ہے. کہنا یہ چاہتا تھا کہ ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے, یہ بات درست ہے, قرآن پاک کو ترجمے فہم کے ساتھ پڑھنا چاہیے. لیکن یہ کہنا کہ بغیر ترجمہ پڑھنا ایسے ہے جیسے فرینچ میں گالیاں نکالنا, یہ جاہل اور گمراہ انسان, یہ بہت بڑا گمراہی ہے اور یہ بہت بڑی جہالت ہے. پھر آپ کہیں گے, ہم یہ کہیں گے کذاب ہے, دجال ہے. اور یہ آپ اپنی باتوں کا, یہ بھی بات بتاؤں, جو اس نے دعوے کیے ہیں یہ اپنی ہی باتوں کا گرفتار بھی ہے, یعنی اپنی ہی باتوں کے اندر جکڑا بھی جاتا ہے. آپ حیران رہ جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب اس نے یہ کہا کہ یہودی کہتے تھے یہ کل کا چھوکرا ہے, ہم نے صرف اس سے یہ مطالبہ کیا, میں نے اس وقت ابتدائی طور کہ سلپ آف ٹنگ ہے, آپ معذرت کر لیں, یا آپ بتائیں کس یہودی نے کس کتاب میں کہا ہے کہ رسول اللہ کل کے چھوکرے. رسول اللہ انہوں نے معافی نہیں مانگی, انہوں نے اس بات, دیکھیں یو ٹرن یہاں پہ تو لینا بنتا تھا نا, اس کے بارے میں کہا یہ چھوکرا جی اتنا کوئی آکورڈ نہیں ہے. پھر اب دیکھیں اپنی باتوں میں کیسے آتا ہے. ایک مولوی صاحب نے اس کو چھوکرا کہا تو کہنے لگا یہ دیکھیں جی مولویوں کی گندی زبان, مجھے کہتے ہیں کل کا چھوکرا, یعنی تجھے کل کا چھوکرا کہنا گندی زبان ہے, اور تو رسول اللہ کے بارے میں بہتان لگائے, الزام لگائے, اور اس کی جسٹیفیکیشن یہ پیش کرا فلاں مولوی نے کہا تھا, فلاں مولوی. بھائی جس نے کہا تھا وہ اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے, تو نے جو کہا ہے اس کی جسٹیفیکیشن پیش کر, یہ نہیں کر سکتا. اچھا میں اس سے پہلے کہ فلسطین کے بارے میں جو ان کا بیان ہے وہ پوچھوں, انجینئر صاحب کی 2 اچھی باتیں کوئی بتا دیں.
مجھے تو انجینئر صاحب میں بظاہر کوئی اچھی بات نظر نہیں آتی. ہاں مجھے تو اچھی بات کوئی نہیں نظر آتی, اور اچھی کوئی بات اگر خوبی ہو تو بندہ اقرار بھی کرتا ہے. ہاں یہ ایک خوبی آپ کے کہنے سے میرے دماغ میں آ گئی ہے کہ چرب زبان ہے, لیکن چرب زبانی جو ہے وہ خوبی نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا انجینئر صاحب کا جو مجھے ان پہ اعتراض ہوا بڑا, میں کیونکہ میں فلسطین میں بچوں کو دیکھتا ہوں تو یقین کریں بندہ سو نہیں سکتا کہ ان کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں, مائیں ان کے ہاتھ ڈھونڈ رہی ہیں کہ ہاتھ کھائیں, جو ظلم کی انتہا ہے. اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ عام عوام کو جہاد کوئی مسئلہ نہیں کرنا, وہ گھر بیٹھے, اور یہ کام حکومت کا ہے. جبکہ میں آپ کو تو ظاہر قرآن سارا آتا ہے, قرآن پہ اللہ پاک نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام عوام کو جہاد کے لیے اکساتے تھے, یہ ورڈ یوز ہوئے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو ان کی چیزیں ہیں وہ بین اکانومی ڈسٹرائے ہوتی ہے, اس سے بین کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں کہ فار ایگزامپل فلسطین کی کوئی نیسلے کی بوتل ہے, اس میں ٹیکس کا ایک حصہ ان کے ڈیفینس سسٹم پہ لگتا ہے, تو آپ کیا ان کو جواب دینا چاہتے ہیں کہ یہ بتائیں پبلک کو جہاد کے لیے گروپوں میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے, یا ان کی بات ٹھیک ہے یا غلط؟ عبدالباسط بھائی بنیادی طور کے اوپر وہ مینوپولیٹ کرتے ہیں چیزوں کو, اور جو اسلامی احکامات ہیں ان کو ٹوسٹ بھی کرتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق. پہلی بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ کسی بھی اسرائیلی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں, اس سے بڑی جہالت اور گمراہی کوئی نہیں. آپ نے کچھ عرصہ پاکستان کے اندر ان پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیا, انہوں نے مکہ مدینے کے عمرے وہاں پہ لگا دیے, بائی ون گیٹ ون فری کی کمپین شروع کر دیا. آپ مجھے ایک بات بتائیں, فائدہ کیوں نہیں؟ یہ تو جہالت ہے نا, جہالت کی. اور تجارتی اور معاشرتی مقاطعات تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب مجھے بتائیں, نہیں خود رسول اللہ کا ہوا بھائی شیب ابی طالب میں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معاشرتی بائیکاٹ, تجارتی بائیکاٹ, خود جو آپ نے صحابہ کا حوالہ کیا, 3 صحابہ کے بارے میں رسول اللہ نے بائیکاٹ کیا ہے. اور یہ بائیکاٹ باضابطہ ایک منظم احتجاج کا ضابطہ مسلمہ پوری دنیا میں مانا جاتا ہے. جہاں تک دوسری بات ہے کہ جہاد کس کو کرنا چاہیے, یہ بات ہے کہ جہاد اسلامی حکمران کے ساتھ ہونا چاہیے, یہ بات ہے. اور عوام نے کیا کرنا ہے؟ عوام نے وہی کچھ کرنا ہے جس کا یہ خلاف ہے کہ عوام باہر نکلے, تیار رہے, نہیں عوام باہر نکلے اور اپنے حکمرانوں سے مطالبہ کرے کہ جہاد کا اعلان کیا جائے. آپ کے بھائی بھی کا اعلان کیا جائے, جہاد کا اعلان کیا. مجھے ایک بات بتائیں, اگر میں آپ سڑکوں پہ نکل کے حکمرانوں سے مطالبہ ہی نہیں کریں گے جہاد کا, تو حکمران جہاد کرے گا؟ نہیں, میں تو حکمرانوں کو مانتا ہی نہیں, سوری ٹو سے جو آپ کے جتنے بھی لوگ ہوں. بات بتاتا ہوں, اگر آپ نہ بھی مانیں, لیکن اچھا مثال دے رہا ہوں, میں نے اور آپ نے جہاد کے اوپر فلسطین جانا ہے, آخر کوئی اسلامی ریاست اس جہاد کی پشت پناہی کرے گی تبھی ہم وہاں پہ پہنچ سکیں گے. لیکن قرآن میں تو ہے کہ گروپوں میں نکلو. ہاں گروہوں کے اندر, جماعتوں کے ساتھ. اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیجئے, اگر پاکستانی حکمران جہاد کا اعلان نہیں کرتا, فلسطین نے کیا ہوا, میں مثال دے رہا ہوں, فلسطین کی ریاست نے کیا ہوا, افغانستان کی ریاست کر دے تو آپ کو ایک پیسج تو مل جائے گا. ہاں, جب آپ کے پاس وہاں جانے کا کوئی طریقہ ہی نہ ہو پھر آپ کو نہیں جانا چاہیے. یہ بات درست ہے, جو بات درست ہے. یعنی آپ کہتے ہیں میں جہاد کرتا ہوں, لیکن آپ کے پیچھے کوئی اسلامی ریاست نہیں ہے, آپ کو کوئی بیک اپ نہیں کر رہا, آپ وہاں پہ یہاں سے نکلیں گے مر جائیں گے. جب آپ کی حکومت تسلیم کیے ہو اسرائیل کو, جیسے اگر چیزیں آ رہی ہیں پاکستان میں تو انڈائریکٹ ان کا ڈیفینس سسٹم مضبوط ہو رہا ہے, تو ہم نے ان کو ایکسیپٹ کیا ہوا ہے. جب حکومت ہی ان کی ہو تو مجھے بتائیں پھر کیا کرے بندہ, پھر تو فرض ہے نا. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, ابھی اللہ کے فضل و کرم سے اس حوالے کے ساتھ آرمی چیف کے آپ کو پتہ میٹنگ بھی ہوئی ہے. یہ جو کچھ باتیں نا مبالغے کے اوپر بھی مبنی ہے. اسرائیلی جو پروڈکٹس ہیں نا وہ بلا واسطہ یا بال واسطہ کے حساب سے اگر آپ سمجھتے ہیں پاکستان میں آتی ہیں تو یہ بات درست نہیں ہے. اسرائیل کی کوئی پروڈکٹ براہ راست اسرائیل سے پاکستان میں نہیں آتی, امریکہ کے ذریعے, امریکہ میں کوئی کمپنی بنی ہو یا امریکن پروڈکٹس کے طور پہ اوپر آتی ہے, پاکستان ٹیکس کا ایک حصہ ان کے ڈیفینس سسٹم پہ لگتا ہے. یہ بات آپ کی درست ہے, یہ بات آپ کی درست ہے. اچھا علامہ صاحب یہ بتائیں کہ کراچی کے جو اینکر ہیں وہ ٹی وی پہ ایک شو بھی کرتے ہیں, انہوں نے تو ایک محاذ کھڑا کیا ہے کہ ہم جائیں گے, جو بھی ہو علماء کے ساتھ بٹھا کے چھوڑیں گے, نہیں تو پوری عالم اسلام جائیں گے وہاں پر, ان کو نکالیں گے, آگے دروازہ بند ملے گا, آگے دروازہ بند ملے گا. آپ کیسے جائیں گے؟ ناممکن ہے, وہ آگے ہے دروازہ بند کرنے کے ماہر ہیں. تھریٹس آ رہے ہیں, مجھے دھمکیاں آئی ہیں وہاں پانی صاحب کو. اچھا یہ بھی بات بتاؤں, یہ گیدڑ ببکی ہیں, یہ ایک ایسا بے وقوف آدمی ہے. آج سے 2-3 سال پہلے جب ہم نے اس کا یعنی احتساب کرنے شروع کیا, یہ ہمیں بھی دھمکیاں اس نے یعنی ویڈیو ریکارڈنگ کے اوپر, میں کیمے والی مشین سے نکال دیتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں. یہ گیدڑ ببکیاں ہیں, یہ کچھ نہیں کر سکتا. اس کے پیچھے البتہ
کچھ لابیز ایسی ہیں جو اس کو پروموٹ کرتی ہیں کہ صحابہ کے بارے میں بکواس کر سکے, صحابہ کے بارے میں ہردہ سرائی کر سکے. تو ایک خاص آپ کو پتہ نقطہ نظر معاشرے میں موجود ہے جو صحابہ کو برا بلا اور ان کے اوپر تبرہ کہنے کو پروموٹ اور سپورٹ کرتا ہے. اس کے پیچھے ان کے علاوہ کسی کی سپورٹ نہیں ہے, یا ان لوگوں کی سپورٹ ہے جن کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ جی قادیانیوں کو یہود و نصارہ سے برا تو نہ کو. دیکھیں یار یہ کیسی کم عقل ہے, قادیانی یہود و نصارہ سے بدتر ہیں کہ نہیں؟ بہت بدتر ہیں, مرتد ہیں, مرتد وہ تو سب سے بدتر ہیں. اب دیکھیں آپ ایک عام مسلمان کو بھی پتہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین ہے, اپنے آپ کو عالم دین کلیم کرتا ہے, اس کو یہ نہیں پتا کہ قادیانی یہودیوں عیسائیوں سے بدتر ہیں. تو ان لابیز کا یہ آپ ایک پودا جو کاشت کیا ہوا پودا ہے, تو اویس ربانی صاحب کو کسی بھی قسم کی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. انجینئر صاحب اللہ کے فضل و کرم سے اتنے بزدل ہیں کہ انجینئر صاحب کو آپ نے آج تک مسجد میں جمعہ پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا, کسی کا نماز جنازہ پڑھاتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا. خطبہ, یہ کیسا عالم دین ہے جو آج تک مسجد کے ممبر کے اوپر خطبہ نہیں دے سکا. بڑی بات ہے کہ جنازہ پڑھانے کے لیے نہیں دیکھو گا, یہ کہہ رہے ہیں. تو مجھے ایک بات بتائیں نا, تو یہ عالم دین بنیادی طور پہ ہمارے معاشرے میں عالم دین کی یہ ڈیوٹیز ہیں, لیکن میں کہتا ہوں صرف یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن عالم دین جمعہ پڑھاتا ہے نا, نماز جنازہ پڑھاتا ہے نا, نکاح پڑھاتا ہے نا, یہ کیا کرتا ہے؟ یہ تو اویس ربانی بس آپ کو خود سوچنا چاہیے. جو بندہ اپنے گھر سے باہر نکلنے سے عاجز اور قاصر ہے اور برقعے پہن کے عدالتوں سے فرار ہوتا ہے, آپ اس سے گھبرا رہے ہیں. قطعاً گھبرانے کی تو پرچے بھی میرے خیال میں کروائے. اللہ کے فضل و کرم سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر سب سے پہلے جو پرچے ہیں وہ ہم نہیں کروائے ہیں, اور اس کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے جو وہ جہلم کے اندر کچھ ساتھی ہیں انہوں نے اس کے اوپر پرچے کرائے ہیں. آگے کا کیا پلان ہے؟ پرچے موجود ہیں. گرفتاری کی کمپین ہم نے چلائی, تحریک چلائی. بہرحال کچھ ہاتھ اس کو یعنی اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, لیکن یہ نگران حکومتیں آنے جانے والی چیز ہیں. جیسے یہ چلی گئی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کو قانونی طور کے اوپر, اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے توہین رسالت کے مقدمات کے دفعات بھی ہم نے کہا ہوا کہ لگائی جائیں. یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے ہردہ سرائی کی ہے, تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کو پروب کیا جائے گا. تو جو افضل قادری صاحب ہیں انہوں نے بھی اس حوالے سے بڑا کردار ادا کرنے کی کوشش کی, لیکن ظاہر ہے آپ نے گرفتار کروا کے چھوڑنا. انشاءاللہ گرفتار ہوگا, یا یہ گرفتار ہوگا یا ملک سے فرار ہوگا, اس کے علاوہ کوئی چارہ. بڑا جملہ انہوں نے دیا, یا گرفتار یا ملک تو فرار, یہ دو کام ہو, یا گرفتار ہوگا یا ملک سے فرار. تو مجھے یہ بتائیں, تھوڑا سا آپ سے آپ کے بارے میں پوچھوں گا. آپ کے والد صاحب علامہ احسان الہی ظہیر صاحب, مجھے یہ بتائیں ان سے کیسی رفاقت, کیسی محبت تھی, اور ان کی یادیں تھوڑی ہمیں اینڈ پہ بتا. عبدالباسط بھائی, جب والد محترم کا بم بلاسٹ ہوا اس وقت میری عمر 8 سے 9 برس کے قریب تھی. ظاہر ہے بہت کم عمر تھی, لیکن ان کے ساتھ جو محبتیں تھیں, جو پیار تھا, جب وہ بم بلاسٹ ہوا مجھے یاد ہے میں میو ہاسپٹل میں گیا تو اس کی ویڈیو ہے, انہوں نے, ہاں ویڈیو بھی موجود ہے اس تقریر کی. لاش کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, مومن ہے تو بے تیغ پہ پہنچے تھے تو دھماکہ ہو گیا. تو اس کے بعد وہ جب میو اسپتال میں داخل رہے 7 دن, تو میں اللہ کے فضل سے جب ان کی تیمارداری کے لیے گیا تو انہوں نے مجھے اپنے سینے کے اوپر لٹایا اور کہا دیکھو بیٹا میرا انگوٹھا ہل رہا ہے, پریشان نہیں ہونا, میں انشاءاللہ وہاں سے علاج کرا کے واپس آؤں گا. آپ کو پتہ ہے سعودی عرب کے بادشاہ نے ان کے لیے طیارہ بھیجا, صدام حسین نے طیارہ بھیجا, کویت کے بادشاہ نے طیارہ بھیجا. تو والد صاحب نے جو چوائس کی وہ سعودی عرب کی, اللہ کو یہی منظور تھا. وہ سعودی عرب گئے اور وہاں پہ ان کی شہادت ہوئی اور وہ جنت البقیع میں دفن ہو گئے. نہیں وہ شعر ذرا آپ اپنے انداز میں ذرا دوبارہ پڑھیں. یقین کریں وہ پڑھتے ہوئے ان کا وہ بلاسٹ بندہ دیکھتا ہے نا, بندہ کہتا ہے یہ موت اللہ سب کو دے. بے شک کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, مومن ہے تو بے تیغ بھی. یہاں جو بے تیغ کے الفاظ پہ پہنچے تھے کہ بے تیغ بھی لڑتا ہے, مومن کا تو ایمان ہوتا ہے, اس کو تلوار کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. تو وہاں پہ ان کا دھماکہ ہوا اور اللہ کے فضل سے پوری زندگی جن صحابہ کا دفاع کیا انہی صحابہ کے قدموں میں اللہ تعالیٰ نے جنت البقیع میں دفن کر دیا. کیا بات ہے. میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہر ایک کو اگر موت دے تو اس طرح کی شہادت دے جو الفاظ میں کہتا ہوں وہ انہوں نے ادا کیے, اور ایک دم دھماکہ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں بھی یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہے. یہ تھے ہمارے ساتھ علامہ صاحب, اور علامہ صاحب نے جو بتایا پہ انشاءاللہ پرچے بھی ہوں گے ان پہ, اور ان کو ہم گرفتار بھی کروائیں گے, نہیں تو یہ فرار ہوں گے یا گرفتار ہوں گے. علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے وقت دیا. میں تو آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ آپ نے جس طرح اس کا احتساب کرنے کی ایک مہم چلائی ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے اوپر استقامت دے. ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. لیکن علامہ صاحب 2 اختلاف ہیں. ایک یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جہلم سارے جہلم آؤ, مطلب لوگوں کہتے ہیں جہلم, میں باہر کہیں نہیں جاؤں گا. جہلم آؤ بھی تو دروازہ نہیں کھلنا, آپ اس کا دروازہ کھلوا دیں. میں ابو یحییٰ نور پوری کو, مفتی عتیق الرحمان علوی کو اس کے پاس بھیجتا ہوں,
آپ فیصلہ کر چلیں میں کہتا ہوں ایک اسی جب طرح آپ کا دل کرے مجھے لے جائیں یا میرے مسلک کے علماء کو نمائندہ نیکسٹ علماء پلان ہم نہ کر لیں 26 کے بعد. کر لیں. جب آپ کا دل کرے ہم تو حاضر ہیں. اس کو ایک دفعہ اس کی بل سے باہر نکال چلیں کے لائیں. انشاءاللہ نیکسٹ ہو سکتا ہے کہ میں اور علامہ صاحب جو ہیں 26 نومبر کو کے بعد ہم بھی جائیں اور ان سے پوچھیں کہ یار بتاؤ جو ان کے بارے میں بھی کہتے ہیں یہ باقی جو فرقے. علامہ صاحب لاسٹ سوال پھر اجازت چاہوں گا, آپ کس فرقے سے؟ میں اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان ہوں اور مسلمانوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ, یہ بات بھی آج کلیئر کر دیں, آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی. یہ بات بھی یاد رکھنا. اس لیے یہ کہنا کہ جو ایک فرقہ یا کسی فرقے کا ہونا یہ حرام ہے, یہ بات درست مطلب آپ کو کوئی فرقہ نہیں, آپ مسلمان ہیں. نہیں. میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. رسول اللہ نے خود فرمایا کہ ان میں سے ایک فرقہ جنتی ہے, اور وہ فرقے کی نشانی یہ ہے کہ وہ اتنا ہی کرے گا جتنا میں نے اور میرے صحابہ نے کیا. اس تناسب سے جیسے ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں, اہل سنت اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں, تو یہ وہ گروہ جو صرف اور صرف حدیث اور سنت کے اوپر عمل کرنے والے ہیں. میں آپ کو اس پہ, کیونکہ میں تھوڑا سا مطالعہ کا شوق بھی ہے, تو میں نے ایک چیز قرآن پاک میں پڑھی. قرآن پاک میں کہ اپنے آپ کو فرقوں میں مت ڈالو ورنہ قیامت کے وقت تمہارے منہ کالے کیے جائیں گے. انہوں نے تو تمام فرقوں کو قرآن میں بند کر. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, قرآن پاک کی جو تشریح رسول اللہ نے کرنی ہے نا, رسول اللہ نے کہا 73 فرقے بننے ہی ہیں اور ان میں سے ایک جنت میں جانا ہے. تو اصل میں وہ فرقہ وہی ہوگا جو اتنا ہی کہے گا جتنا رسول اللہ نے کیا. بنیادی طور پہ آپ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہو, آپ کا عقیدہ یہ ہو کہ میں رسول اللہ کی بات کو اور اللہ کی بات کو مانوں گا, تو یہ وہ فرقہ ناجیہ ہے, اسی فرقے نے جنت میں جانا ہے. میرے ساتھ علامہ صاحب تھے. علامہ صاحب نے جو فرمایا ماشاءاللہ آپ نے سن لیا, انجینئر صاحب کے لیے بھی. تو مجھے دیں اجازت اس امید, اس یقین کے ساتھ کہ اللہ پاک سب کو نیک راہ پر چلائے اور ہمیں فلسطین کے لیے میں کہتا ہوں جہاد کی جو ہے اللہ ہمت دے, تاکہ ہماری حکومت کو ہمت دے کہ ان بچوں کے لیے تو خون کے آنسو دل روتا ہے کہ ان کو جو ہے ہم بھی انشاءاللہ, اگر ہم, اللہ نے کہا ہے صرف ڈرو اور نماز پڑھو, صبر کرو, تو تمہیں ہر میدان میں جو ہے فتح ہے. تو انشاءاللہ ہماری فتح ہوگی. مجھے دیں اجازت, خدا حافظ.